سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سورہ آل عمران کا رکو نمبر 8 اور تیسرے پارے کا 16واں رکو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا۔ یہودی اسلام کی مخالفت میں رات دن نئے نئے فریب اور مکر کیا کرتے تھے۔ خیبر کے 12 ایسے شخص جو یہودی علماء میں سے تھے، انہوں نے باہمی مشورہ کر کے ایک مکر و فریب تیار کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ہم سمجھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن جب ہم ان کے قریب گئے، پورا دن گزارا، تو ثابت ہوا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے۔ اور انہوں نے سوچا کہ اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا، اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا۔ مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس قرآن پر جو ایمان والوں پر اترا، وجہ النہاری، صبح کو ایمان لاؤ۔ یعنی ان یہودیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ صبح کے وقت، یعنی ظاہر یہ کرو کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور شام کو منکر ہو جاؤ، شام کو اعلان کر دو کہ ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ لوٹ کر آ جائیں، مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہو اور وہ شاید اسلام چھوڑ دیں۔ لیکن اس بات کا بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں اور سارا دن یہ حضور کے دربار میں گزاریں، اور پھر شام کو انہیں اعلان کرنا ہو کہ اب ہم کافر ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پورے دن میں ان کے دل کی دنیا ہی بدل جائے۔ تو اس لیے انہوں نے ان کی برین واشنگ کی اور انہیں پکا کیا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کی بات پر یقین نہ کرنا مگر اسی کی بات پر یقین کرنا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ یعنی یہودیوں کی بات کے علاوہ کسی کی بات پر تمہیں کان نہیں دھرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو لیکن ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا، یہ انہوں نے منصوبہ بنایا اور اپنے لوگوں کو مضبوط کیا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل اور گمراہی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اس بات کا یقین مت کرنا کہ جو تمہیں دیا گیا ایسا کسی اور کو ملا ہے، یعنی دین، ہدایت، کتاب اور حکمت جو تمہیں ملی ہے، ایسا آسمانی دین اور آسمانی کتاب کسی اور کو نہیں ملی۔ اس بات کو دل میں بٹھا لو اور یہ سمجھ کے جاؤ کہ جو تمہیں شرف و فضیلت ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو یہ پختہ کر کے بھیجا کہ اس بات پر یقین مت رکھنا کہ یا کوئی تم سے جھگڑا کرے گا تمہارے رب کے سامنے، یعنی قیامت کے دن کوئی تم پر حجت لا سکے اور یہ کہے کہ مالک و مولا یہ سب کچھ جانتے تھے پھر ایمان نہ لائے۔ تو اس بات کی فکر بالکل مت رکھنا، کوئی قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے تم پر حجت نہیں لا سکے گا، کیونکہ تم اللہ کے محبوب ہو
اور تم تو ڈائریکٹ جنتی ہو، صرف چند دن جہنم میں جاؤ گے اور پھر تو جنت میں جانا ہے، چاہے جو کچھ بھی کر لو۔ تو اس طرح انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہماری ایک جماعت حضور کے پاس جائے گی، اور اس جماعت کو انہوں نے پختہ کیا کہ کسی کی بات پر یقین مت رکھنا، بس یہی سمجھنا کہ تم حق پر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے توریت کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی یعنی انجیل اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ اس طرح کی سوچ دے کر وہ صبح بھیجنا چاہتے تھے اور یہ سازش کرنا چاہتے تھے۔ آیت نازل ہو گئی، ان کا راز فاش ہو گیا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، یعنی نبوت اور رسالت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں محنت و مشقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من، اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے، ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا۔ یعنی اہل کتاب میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ امانت دار ہیں اور اکثر امانت میں خیانت کرنے والے خائن لوگ ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو وقت پر ادا کر دیتے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے کتاب پر ایمان لائے، اور جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسے ہی ادا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس تو امانت رکھے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تجھے واپس نہ کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ بعض اہل کتاب اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے فخاص بن آزورہ، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی، جب مانگنے کا وقت آیا تو اس سے وہ مکر گیا۔ یعنی جب بھی دینے والا ان کے پاس سے ہٹ جائے تو فوراً یہ امانت کو ہضم کر جاتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ توریت کے ماننے والے جو ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو توریت کو نہیں مانتے، وہ ان پڑھ ہیں، ان کا مال جس طرح بھی ہضم کر جاؤ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی توریت میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ خود بھی جانتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا، واتقا، اور پرہیزگاری اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، ثمنا قلیلا،
دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے احبار اور ان کے سرداروں کے لیے نازل ہوئی۔ ابو رافع، کنانہ بن ابی الحقیق، کعب بن اشرف، حی بن اخطب، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا، انہوں نے اس کو بدل دیا، بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا کہ اپنی جماعت سے یہ رشوتیں حاصل کریں اور مال حاصل کریں۔ جو ان کے دین کے پیروکار ہیں، جاہل لوگ ہیں، مالدار ہیں، وہ اس سے خوش ہوں اور انہیں اس کے بدلے میں مال مل جائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ لوگ تو نقصان میں رہے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا۔ شارح مسلم، یعنی مسلم شریف کی جنہوں نے شرح لکھی، امام نووی علیہ رحمہ، وہ لکھتے ہیں کہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے سے مراد یہ ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نیچے لٹکائے، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والے سے مراد یہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور جہنم لازم کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ تھوڑی چیز ہو، یعنی کوئی تھوڑی سی چیز اگر لینے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے تو کیا اس کے لیے بھی یہی وعید ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اگرچہ ببول کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی شاخ کو حاصل کرنے کے لیے بھی اگر جھوٹی قسم کھائی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور دوزخ کو لازم فرماتا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب میں نہیں۔ یہودیوں کی مختلف اقسام تھیں۔ بعض تو یہ کرتے کہ توریت کے نسخوں میں جب توریت کی آیات لکھتے تو بیچ میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے۔ بعض یہ کرتے کہ آیات میں جہاں چاہتے رد و بدل کر دیتے، اور بعض یہ کرتے کہ جب جہلا کے سامنے توریت پڑھتے،
جانتے کہ وہ خود تو پڑھ نہیں سکتے، تو پڑھتے پڑھتے زبان کو موڑ کر اس طرح بیچ میں اپنی طرف سے الفاظ ملا دیتے کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے یہ بھی توریت میں لکھا ہے۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جان بوجھ کر وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت اور انجیل میں تحریف کی، تبدیلی کی، اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے جو چاہا ملا دیا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونو عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، میری پوجا کرو۔ یعنی کوئی نبی کبھی بھی اپنی پوجا کا یا غیر اللہ کی پوجا کا حکم نہیں دیتے۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کے قول کو رد فرمایا اور فرمایا کہ انبیاء کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی شرک کی دعوت دے۔ اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں، یعنی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کا تمہیں کہوں۔ نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں نبی یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ والے ہو جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو فقیہ ہو، باعمل ہو اور بہت زیادہ دیندار ہو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے تم درس کرتے ہو۔ یعنی جب تم کتاب سے علم حاصل کرتے ہو اور کتاب کا درس دیتے ہو، علم اور تعلیم کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے۔ جسے علم سے یہ فائدہ حاصل نہ ہو اس کا علم ضائع اور بیکار ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو خدا سمجھ لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نہ تمہیں یہ حکم دے گا، نہ کوئی نبی تمہیں یہ حکم دیں گے کہ تم فرشتوں کو خدا سمجھو یا نبیوں کو خدا سمجھو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ ایسا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیات میں یہودیوں عیسائیوں کا رد ہے کہ کسی نبی نے کبھی شرک کی دعوت نہیں دی۔ ہر نبی کا یہی پیغام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنا، عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی
تو عیسائی یہودی جو انبیاء کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خدا سمجھو، میری پوجا کرو، تو یہ جھوٹ ہے اور اس کی مذمت کی گئی۔ سورہ آل عمران کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور اس کے نور سے ہمیں منور فرمائے۔